معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، صحیح بات یہ ہے کہ آج کی نشست میں میرے پاس کوئی خاص عنوان نہیں ہے بیان کرنے کو، اور نہ ہی کچھ خاص الفاظ ہیں، کیونکہ جو وقت گزشتہ دنوں میں گزرا ہے اس وقت میں کسی ایسی چیز کا مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ کسی خاص موضوع کے بارے میں سوچتا اور اس کے حساب سے تیاری کرتا اور اس موضوع پر بات کرتا۔ جو آیتیں جو حدیث مبارکہ ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کی تلاوت سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور کچھ باتیں اسی مناسبت سے بس عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک یہ چیز کہ دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کامل و مکمل ہے، اور اسی میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے سکون، راحت اور خوشیاں ہیں، اور دین اسلام کی ان تعلیمات میں معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج کے اس نظام زندگی کے اندر اس کا بھی بہت بڑا فقدان ہے اور کمی ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے بلکہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ آج جتنی تعلیم ہمارے پاس ہے، بظاہر جتنی تہذیب ہمارے پاس ہے، جتنی جدید چیزیں ہمارے پاس ہیں، جتنی معلومات آج ہمارے پاس ہے، شاید اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرتی زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نہ صرف معاشی زندگی کے اندر بلکہ اپنی معاشرتی زندگی کے اندر بھی غیروں کو دیکھنے لگے، کہ ہمیں اپنی معاشی ترقی بھی غیروں کے طرز عمل میں نظر آنے لگی ہے، کہ اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنا معاشی نظام بھی ان کی طرح بنانا پڑے گا، اگر ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو ہمارا رہن سہن، ہماری بول چال، ہماری زندگی، طرز زندگی ان جیسی بنے گی تو اچھی ہوگی اور ہم کامیاب کہلائیں گے۔ ایسے ہی اس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، ایسے ہی ہم اپنی معاشرتی زندگی کی بھی ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جب ہی ہوں گی جب غیروں کی طرح ہماری زندگی ہو جائے گی۔ حقیقت میں ہمیں دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے اسی میں ہماری معاشی ترقیاں بھی رکھی ہیں، اسی میں ہماری اخلاقی تربیت بھی کی گئی ہے، اسی میں ہمیں عبادات اور نظام و قانون کا پابند بنایا گیا ہے، اور اسی تعلیم نے، اسی مذہب نے ہمیں معاشرتی زندگی بھی سکھائی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہی آج کے زمانے میں یا تو ہمیں ان معاشرتی زندگی کے بارے میں صحیح معنوں میں علم ہی نہیں ہے، ویسے معلومات بہت ہے، اور اگر معلومات ہے، اگر علم ہے بھی تو عملی زندگی ہماری اس سے بہت دور ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور شروع سے ہی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ نہ صرف ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو وہ برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقی طور پر اگر تباہ ہو رہا ہے آدمی اور بچے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا
ہے بھی اور بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں معلوم ہو ہم عمل کریں، بلکہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں اس کے اندر۔ بہرحال اس کے اندر قرآن کریم کو دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کو دیکھ لیں تو بے شمار آیتیں بھی مل جائیں گی، احادیث بھی مل جائیں گی جس میں والدین کے حقوق سے متعلق بات کی ہے۔ اور وہی میں نے کہا یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عملی طور پر بسا اوقات یہ چیزیں یوں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے خود سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کو بیان کر دیا اور بہت تفصیل سے یہاں بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں 5 مقامات ایسے ہی ہیں ان کو ملا کے تقریباً جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ آخر بیان کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، ویسے آدمی طبعی طور پر، فطری طور پر، ذہنی طور پر اس بات کو سمجھتا ہے ہر ایک انسان کہ ظاہری سی بات ہے یہ میرے والدین ہیں تو ان کا کوئی حق ہے میرے اوپر۔ لیکن قرآن کریم نے جب اس چیز کو بیان کیا تو قرآن کریم کا نزول اب سے تقریباً 1450 سال پہلے، اور یہی قرآن قیامت تک رہنا، اسی لیے اس چیز کو بیان کر دیا کہ آگے آنے والے زمانوں میں اور وقتوں کے اندر یہ چیز سامنے آئے گی اور ہوگی کہ لوگ والدین کے حقوق میں لاپرواہی کرنے لگے۔ اسی لیے اس چیز کو اللہ رب العزت نے اہتمام سے بیان کیا۔ قرآن کریم میں جہاں بیان کیا اس چیز کو تو کئی الفاظ یوں بھی بیان کیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ رب العزت نے وصیت کا لفظ بیان کیا، اور یہ وصیت کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے جو آگے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ دیکھو حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کیا ہے، تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عبادت تم کس کی کرو گے؟ صرف اللہ کی کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یہ تو جائز نہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، فرمایا اس کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اور پھر آگے اس چیز کو مزید اہتمام سے بیان کیا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا دیکھو ان دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا پھر کیا کرنا؟ تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، فرمایا ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ اور ایسے ہی فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں۔ اور یہ فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی نرمی کے ساتھ دیکھو بات کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا دیکھو ان کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیں، جھک کے کھڑے ہونا ان کے سامنے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا دیکھو ان کے حق میں دعا کیسے کرنا، فرمایا ویسے تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، فرمایا لیکن ان کا یہ حق بنتا ہے کہ تم ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کرو کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، ایسے ہی اے اللہ آپ ان پر بھی رحم فرمائیں۔ ایسے ہی کئی احادیث مبارکہ بھی اس سے متعلق مل جائیں گی، آپ علیہ السلام نے جس کے اندر والدین کے حقوق بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی پڑھی، فرما رہے ہیں رغیم انف، فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، یہ گویا بددعائیہ کلمہ بھی ہے، شرم دلانے کے لیے بھی ہے۔ یہ الفاظ عربی زبان کے اندر اس میں کہ یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، گویا وہ بے عزت ہو اور اس کو گویا اس چیز پر شرم آنی چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور فرمایا اس کے باوجود وہ تمہارے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بنتے، تو فرمایا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس کی۔
کہ اس کے والدین اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قیامت کی جہاں نشانیاں بیان کی اس میں یہ بھی چیز بیان کی آپ علیہ السلام نے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں۔ یہ قیامت کی نشانی آپ علیہ السلام نے بیان کی۔ تو بہرحال یہ چیز دیکھنے کی ہے اس کے اندر۔ وہی میں نے کہا آج ہمارے پاس تعلیم ہے، بظاہر معلومات ہیں، اچھے تعلیمی ادارے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملتا رہتا ہوں ساتھیوں سے، والدین بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بات ہوتی ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ آج ہماری تربیت، آج ہماری تعلیم، آج ہماری دیگر دی ہوئی سہولیات اپنی اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، جو شاید آپ کو اور ہمیں نہیں ملی اس طرز پر جو آج ہمارے بچوں کو مل رہی ہے، اس کے باوجود آج ہماری نسل، آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بات سننے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور آگے سے بات کیا کہی جاتی ہے؟ بھئی زمانہ بدل گیا ہے، اب وقت بدل گیا ہے، اب اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ بدلنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اپنا حق مانگوں، اس کے اندر میں اپنی بات رکھوں، اور مجھے اپنے ماں باپ کی مخالفت کا حق حاصل ہے اس کے اندر۔ اب یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے، یہ حالات کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بدلنا پڑے گا اس کے اندر۔ یہ چیز ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ساتھیوں سے یہ بات ہوتی ہے تو میں نے اکثر یہ بات، آج بھی ساتھی سے بات ہو رہی تھی، اس کو ہی میں نے کہا جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اسی کو مان لو، اس کے اندر ہی تمہارے لیے بہت امید ہے، بلکہ یقین ہے اس کے اندر انشاءاللہ کہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے، کہ کائنات میں ان سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے ہفتے جب میں جمعہ پڑھا کے یہاں سے جانے لگا تو ایک ساتھی یہاں ملے، کہیں دور سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، کہا میری والدہ بہت سخت زبان ہے، مجھے بھی بہت سخت زبان میرے ساتھ بھی استعمال کرتی ہے، میری اہلیہ کے ساتھ بھی بہت سخت زبان استعمال کرتی ہے، اگرچہ ہم ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے لیکن پھر بھی سب کے سامنے بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے ہم خدمت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، لیکن رہنے کے لیے ان سے الگ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا اور کوئی ہے دیکھ بھال کرنے والا، خدمت کرنے والا؟ کہ نہیں، بھائیوں نے تو چھوڑ دیا، سب الگ الگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پھر ان کی باتوں کو برداشت کر لو اور انہی کے ساتھ رہو۔ اس کے اللہ رب العزت اس کا صلہ نہ صرف دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ اس کے ان کے ساتھ ہی یہ وقت گزار لو، اگرچہ زبان سخت ہے، تمہارے ساتھ بھی، اہلیہ کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ٹھیک ہے اس کو برداشت کرو اللہ کی رضا کے، تم نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ بات۔ ایک صحابی آئے اور آ کر اجازت مانگی کہ مجھے بھی جہاد کی اجازت ملے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ فرمایا ہاں حیات ہیں۔ کہا ان سے اجازت لی؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا جاؤ پہلے ان سے اجازت۔ پوچھا کہ بھائی والدہ حیات ہے، والدین حیات ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا واقعہ سنتے ہوں گے، اتنا بڑا شرف مل سکتا تھا، اتنا بڑا اعزاز اپنی زندگی میں مل سکتا تھا، اس کو قربان کر دیا آپ علیہ السلام کے کہنے پر۔ کہ کیا چیز تھی؟ کہ والدہ کی خدمت ہے۔ خط لکھا وہاں یمن سے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام زندہ ہیں اس وقت۔ اگر اس وقت ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کو دیکھتے تو صحابیت کا شرف ملتا، سارے دنیا کے ولی مل جائیں، سارے دنیا کے، اور اس صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے نا، سارے کے سارے ولی مل جائیں، ایک ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے اولیاء مل جائیں۔ تو فرمایا اتنا بڑا اعزاز مل سکتا تھا کہ اگر ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھتے تو صحابیت کا شرف مل جاتا، صحابی بن جاتا۔
اور جب خط لکھا کہ اللہ کے رسول میں ملنے کے لیے زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور اس وقت میں آپ علیہ السلام کو اپنا عذر بتایا کہ میری والدہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم انہی کی خدمت کرو۔ اور صحابہ کو کیا وصیت کی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئے گا یمن سے، قرن کا رہنے والا ہوگا اور اس قبیلے کا ہوگا، جب وہ آئے گا تمہارے پاس تو اس سے اپنے حق میں دعا کروانا، اپنے حق میں اس سے دعا کروانا۔ یہ صحابہ کو وصیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پر لوگوں میں یمن والوں کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ بھئی اس قبیلے کا کوئی آدمی، کہا بھئی ہاں اس قبیلے کا آدمی، کہا بھئی تمہارے جماعت کے اندر اویس نام کا کوئی آدمی ہے؟ کہا نہیں ہماری جماعت میں۔ کہا ایسے ایک سال جمع کیا یمن والوں کو اور پوچھا کہ بھئی قرن کے رہنے والے وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے۔ کہا بھئی تمہاری جماعت میں کوئی اویس نامی ہے؟ تو کہا ہاں ہماری جماعت میں ایک اویس نامی شخص بھی ہے۔ کہا بھئی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ہماری جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کہا بھئی اس کو بلاؤ جلدی سے۔ ان کو بلوایا، اپنے برابر میں بٹھایا اور پھر ان سے کہا کہ میرے حق میں اویس دعا کرو۔ آپ علیہ السلام وصیت کر کے گئے ہمیں کہ دیکھو یہ شخص آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کرو، یہ اعزاز تمہیں ملا اس کو۔ تو اتنا بڑا اعزاز چھوڑ دیا کس کے لیے؟ والدہ کی خدمت۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ جو واقعہ دیکھتے ہیں نا بقرہ کا، گائے کا، اس کے اندر مفسرین نے چیزیں لکھی ہیں، یہ بہرحال سندن کتنی صحیح ہے، لیکن مفسرین نے یہ چیز لکھی ہے کہ وہ ایک نوجوان کے پاس ہی وہ گائے تھی، وہ گائے جو ملی، جو شرائط قرآن نے خود ہی بیان کر دی بعد میں، بنی اسرائیل نے جو سوال کیے تو پابندیاں لگی، اس شرط کے مطابق ایک ہی گائے تھی، اور کہا کہ وہ گائے بڑی مہنگی قیمت میں پھر اس نوجوان نے فروخت کی، اور کہا وجہ کیا بنی کہ اس کو ضرورت تھی پیسے کی، تو اس نے اپنی ماں سے کہا میں گائے بیچ دوں، ضرورت ہے؟ تو والدہ نے کہا نہیں ابھی نہیں بیچو، ابھی انتظار کرو۔ اور آخر انتظار کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد یہ وقت آ گیا کہ اتنی مہنگی قیمت میں پھر وہ گائے بکی اس کی کہ وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت یہ چیز دکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہے وہ مجھے دکھا دے، اس سے مجھے ملوا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک کسائی ہے جو جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو اس شخص کو دیکھا کہ ہاں بھائی کسائی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے دن بھر کے اندر، اور یہ سب چیزیں اس نے فروخت کی، اور تو کوئی خاص عمل نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے۔ کہا کہ بھئی تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، مسافر ہوں، تمہارے ساتھ جو ہے تم میری مہمان نوازی کر لو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے۔ اور اس آخری وقت میں اس نے تھوڑا سا گوشت کاٹا، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائیں اور وہ اپنے ساتھ سامان میں لی، اپنے گھر گیا، اس گوشت کو دھویا، اور گوشت کو دھونے کے بعد اس کو پکانے کے لیے چڑھا۔ اس کے بعد آٹا گوندا، آٹا گوند کے نرم ہونے کے لیے اس کو رکھ دیا اور چلا گیا۔ دیکھا ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اس کے ضروری کام وام کیا، آٹا نرم ہو گیا، روٹی پکائی خود سے، پھر سالن نکالا، روٹی لی اور سامنے اس کو جو ہے برتن میں رکھا صحیح سے، اور جا کے وہ سامنے رکھا، اس کو اٹھایا، اس بوڑھی عورت کو اپنے کندھے سے ٹیک لگائی اور پھر بیٹھ کے نوالے بنا کے اس کو کھلایا۔ جب کھا لیا تو اس عورت نے ہلکی سی آواز میں کچھ کہا، سنائی نہیں دی، بہرحال پھر لٹا دیا واپس اور جا کے سامان رکھ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس کسائی نے کہا یہ میری ماں معذور ہے، صبح جب میں جاتا ہوں کام پر تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، ساری خدمت اس کی کر کے جاتا ہوں، اور آتا ہوں تو اکیلا ہوں، آ کر سب سے پہلے یہ کھانا بناتا ہوں اور اس کو سب سے پہلے کھانا کھلاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم نے اس کو کھانا کھلایا تو تمہاری ماں نے کیا کہا؟ تو کہا ایسی بس، وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو کیا کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، بس اس نے اتنا کہا، وہ جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے جنت۔ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ ہی نے مجھے بتایا کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہے، جنت میں تو میرا ساتھی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے اس کے اندر دیکھنے کی، یہ حقیقی زندگی ہے اس کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہوئی۔ میں نے تو کتنے جنازے پڑھائے، کتنے لوگوں سے ملے، کتنے لوگوں سے تعزیت کی، صحیح نا، اس کے اندر اس میں، لیکن جو درد آپ کے بھی جن کے والدین دنیا سے گئے ہوں گے، یہ درد جس کے اوپر گزرتا ہے اسی کو پتہ ہوگا۔ میں نے جنازے کے موقع کے اوپر اکثر میں ترغیبی بات کرتا ہوں جب بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی قبر ہے، لیکن اس دن کسی بات کرنے کی میری ہمت نہیں تھی جب میں جنازے کے لیے کھڑا ہوں۔ شاید میں پورے وقت میں رویا نہیں اس وقت جو یہ ساری چیزیں گزری، کیونکہ سب چیزیں میرے سامنے ہوئی، میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی، میں اس وقت میں ساری چیزوں میں موجود رہا، لیکن شاید میری آنکھ سے اس وقت میں ایک قطرہ بھی یوں آنسو نہیں نکلا، سب روئے اس کے اندر۔ لیکن اس موقع کے اوپر میں اس چیز کو یوں برداشت نہیں کر پایا، اس موقع کے اوپر جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، اور میں نے اس وقت بھی صرف اتنی سی بات کہی کہ دیکھو جس کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے آج اس کی قدر کرو، یہ نعمت چلی جائے گی۔ ان کی دعائیں، فرمایا باپ کی دعا ایسی ہے، فرمایا سیدھا عرش کو پہنچ جاتی ہے، سیدھا عرش، کوئی رکاوٹ نہیں اس کے درمیان۔ فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ فرمایا جس کا باپ اس سے راضی نہیں، فرمایا یاد رکھو تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارے صدقہ خیرات ایک طرف، یہ یاد رکھنا اس سے رب بھی راضی نہیں ہے جس سے اس کا باپ راضی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، آج زندگی کے اندر ان کی قدر کرو، آج یہ خدمتیں کرو۔ آج دنیا کی زندگی نے، اس میں ہمارا بھی اپنا قصور ہے، میں یہ کہوں گا اس میں ہمارا بھی اپنا قصور ہے۔ ہم نے بچوں کو ایسی تعلیم میں لگایا، ایسی تہذیب میں لگایا، ایسے نظام میں مصروف کیا کہ آج ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا، یا تو سارا وقت کمانے میں، نوکری میں لگتا ہے، یا باہر دوستوں کے ساتھ یا اور چیزوں میں وقت گزارنے کے اندر وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے، چند لمحے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری بھی تربیت کا حصہ ہے، ہم نے ایسی تعلیم اور ایسے نظام کے اندر ان کو ڈال دیا جہاں ان کے پاس اس چیز کے لیے وقت نہیں بچا۔ یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا تھا، شاید میرے لیے بھی مشکل تھا، بہرحال ہم نے بھی لی اس کے اندر مدد اس میں، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ میں نہیں کہتا میں بہت بڑا فرما بردار ہوں، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا، اور یہی میں لوگ کہتے ہیں تو میں ان کو آگے سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی، اب یہ دعا کرو اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر۔ ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک بہت ہی بڑی عمر کے آدمی صفائی کر رہے ہیں، مجھے اس نے کہا کہ دیکھو جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہو نا تو اس کی اولاد اس کا یہ حال کرتی ہے۔ میں نے کہا اس کا پیسہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو احساس ہونے سے تعلق ہے۔ جس کے دل میں احساس ہوگا، جس کے دل میں درد ہوگا، جو دین و مذہب کو، اسلام کو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتا ہوگا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ باپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، وہ اپنا سب کچھ لگا دے گا اس کے پیچھے۔ تو بہرحال یہ موقع ملا اس کے اندر، تو یہ چیزیں خود میں نے اپنے ہاتھ سے کی، اس کے اندر پہلے بھی کرتا رہا، اور اس آخری وقت میں جن چیزوں کا موقع ملا تو اپنے ہاتھوں سے سب چیزیں۔ یہ چیز نہیں تھی کہ کسی اسپتال میں نہیں لے جا سکتے، اچھے سے اچھے اسپتال میں لے جاتے، اچھی سے اچھی جگہ علاج کے لیے لے جاتے، لیکن جیسے گھر میں ڈاکٹر تھے ان سے مشاورت ہو رہی تھی، وہ چیزیں تھی، انہوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بہتر یہ آخری وقت یہ اپنے ساتھ گزارو اس کے اندر، یہ آخری وقت ان کے ساتھ ہی گزارا اس کے اندر۔ اور اس وقتوں میں تقریباً 9-10 محرم کو آئے اور 25 محرم کی شب یہ لگ گئی تھی، یعنی وہ رات شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت میں آپ لوگوں نے خود مجھے یہاں دیکھا ہوگا، سوائے فرض نماز کے میں مسجد میں یہاں ٹھہرا نہیں ہوں کسی وقت، صرف فرض نماز کے لیے بس، اور یہاں سے فوراً بھاگتا تھا نماز میں۔ صبح اٹھنے کے بعد پہلی فرصت میں سب سے پہلے ابا کو دیکھا، فرمایا جس نے محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھا، فرمایا ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب، مقبول حج و عمرے کا ثواب۔
محبت کی نظر سے جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، فرمایا یہ چیز اتنی معمولی نہیں ہے، اس کے اندر اس بہت قیمتی ہے یہ چیز۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ اپنا لکھا کہ حج کر چکے تھے، اپنا فرض بہت یعنی کچھ وقت گزر گیا تھا تو سفر نہیں ہوا، حج یا عمرے پہ نہیں گئے تو حج کا ارادہ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے تیاری شروع کر لی اور میری ترتیب بھی بن گئی جانے کی۔ اس وقت میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، ان کے والد صاحب وہ بیمار تھے اور تقریباً بستر پہ تھے اس وقت۔ بہرحال کہنے لگے کہ ان کے برابر والے کمرے میں بھی ٹھہرتا تھا ان کے ساتھ ہی، اور لیٹے لیٹے ہی جو سارا علمی کام چل رہا تھا، تفسیر کا باقی کاموں کا، تو والد صاحب بتاتے تھے، وہ جا کے میں سب چیزیں کرتا تھا بہرحال ان کے ساتھ۔ تو بہرحال والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا تمہاری ترتیب بن گئی حج کی؟ تو میں نے خوشی خوشی بتایا ہاں بھائی میری ترتیب بن گئی حج کی۔ تو کہا والد صاحب نے مجھے منع نہیں کیا حج سے، ہاں لیکن ان کو شاید اس چیز پر تھوڑی سی افسردگی ہوئی کہ اس وقت میری حالت تھوڑی اچھی نہیں، پتہ نہیں زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، اور اس وقت میں یہ چلا جائے، شاید ان کو یہ چیز تھی، دل میں یہ چاہت تھی کہ مجھے اس وقت میں یہیں رکنا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے لگے میں نے ابا کو بتایا نہیں، بغیر بتائے اپنے حج کا پروگرام کینسل کر دیا، ختم کر دیا۔ جب وہ وقت قریب آیا تو پوچھا والد صاحب نے کیا ہوا بھائی تم گئے نہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا، میں نے ترتیب ختم کر دی، میں نہیں جا رہا، اس وقت میں آپ کی حالت ایسی ہے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں۔ کہنے لگے والد صاحب نے اس پر بھی کچھ کہا نہیں، لیکن چہرے پر کچھ خوشی کے آثار آئے، اور اتنا فرمایا اس کے اندر بھی کہ ابا جان میرا حج و عمرہ تو یہی ہے، مجھے اور کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا حج عمرہ یہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، میرا حج عمرہ یہی ہے اس کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب کچھ سال پہلے والد صاحب کے ساتھ والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تو والد صاحب میرے ذمے تھے، میں نے کئی نمازیں حرم میں اور مسجد نبوی میں چھوڑ دی جماعت سے کہ یہاں ابا کے ساتھ رہنا ضروری ہے، یہی ان کے ساتھ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اور مغرب کے وقت میں مجھے یاد ہے کہ میں جب مسجد نبوی مغرب کے وقت جاتے تھے، والد صاحب ویل چیئر پہ لے کے جانا تھا، تو مغرب سے عشاء تک وہاں رکتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ان کو لے کر آتے تھے۔ ایک دن لے کے گیا ویل چیئر پہ تو مسجد نبوی کے اندر لے گیا، اور قریب ہی دروازے سے قریب ہی وہاں جو سفرے لگتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، میں نے کہا جمعرات کا دن تھا یا پیر کا دن تھا، روزہ تو تھا نہیں، لیکن میں نے کہا چلو برکت کے لیے بیٹھتے ہیں کسی دسترخوان پہ، یہاں بیٹھیں گے کچھ کھائیں گے یہاں پر بیٹھ کے، ان کی مہمان نوازی بھی قبول کریں ان لوگوں کی۔ جا کے بیٹھے تو والد صاحب نے کہا نہیں باہر چلو، اکثر باہر ہی پڑھتے تھے نماز کہ باتھ روم وہاں سے قریب ہو، کہ مغرب پڑھ کے باتھ روم جاتے تھے اور واپس آتے آتے عشاء کا وقت ہو جاتا۔ کہا نہیں وہیں باہر ہی چلو واپس۔ میں لے گیا واپس باہر، میں نے جا کر ویل چیئر رکھی وہاں پر، تو مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ، مجھے یہاں بیٹھے رہنے کو، میں نماز پڑھ لوں گا، تم نماز پڑھ کے آ جانا واپس، تو تم چلے جاؤ اندر، تم اندر نماز پڑھو۔ میں اٹھ کے چلا گیا، میں اندر جا کر وہاں سفرے پر دسترخوان پر بیٹھ گیا، بس اذان کا انتظار کرا، پتہ نہیں کیوں دل اس وقت میں لگا نہیں، تو میں واپس اٹھ کر وہاں سے باہر ہی آ گیا کہ دل لگا نہیں، میں آ کر پھر برابر میں بیٹھا۔ تو مجھے کہنے لگے کیا ہوا تم واپس کیوں آ گئے؟ میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی اچانک سے تو کون لے کے جائے، اس لیے میں واپس آ گیا، یہیں سے یہی پڑھ لوں گا نماز، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہی میں نے کہا جب تک مدینہ میں وہ ترتیب تھی تو مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہو کے لے کے جانا، نیچے باتھ روم، نیچے سیڑھی سے اتر کے لے کے جانا، اور پھر وہاں سے وہ اکثر اس میں وقت لگتا، باتھ روم جاتے پھر آرام سے وضو کرتے، آتے آتے تقریباً عشاء کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کے بعد نماز کے فوراً بعد لے کر واپس آتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ بتانے کے ان چیزوں کے اندر بھی یہ چیزیں اس میں کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی کوئی اپنے اعتبار سے چیزیں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جن کو یہ نعمت دی ہے ان کی قدر کرنا، صحیح نا، اس کے اندر بعض جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز بھی چھوڑ دی جائے، نماز اپنی پڑھیں اہتمام سے، جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کریں گے اس کے اندر اس میں، لیکن ہاں چیزیں آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں، دینی معاملات کے اندر بھی چیزیں اوپر نیچے کی جا سکتی ہیں اس کے اندر اس میں،
اور وہی میں نے کہا اپنی دنیا میں اتنا مصروف نہیں ہو اس کے اندر کہ پھر باقی چیزوں کا وقت ہی نہ ملے. اور یہ بات بھی میں کہوں گا یہ آخری وقت میں ہی میں نے کہا چیزیں ہو سکتی تھی ساری، لیکن وہ منع کرتے رہے ڈاکٹر بھی، کہا نہیں رکھو اس وقت میں. آخری وہ وقت میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو، جو آخری وقت کی تکلیف تھی. میں نے شاید ساتھیوں کو میسیج بھی کیا تھا وہ وقت، وہ چیز بھی تھی جو آخری دن میں نے جمعے کے دن دعا بھی کرائی تھی. اب دعا کریں کہ اب آسانی ہو جائے، بس اب عافیت ہو جائے، کہ بہت تکلیف میں، بہت زیادہ تکلیف. ان کی تکلیف اب ہم سے بھی برداشت نہیں ہو رہی، دیکھی نہیں جائے. اور آخری وقت میں تو 24 گھنٹے تقریباً ایسے گزرے اس میں جس میں کوئی جسم میں حرکت نہیں تھی، صرف سانسیں. اور 2 گھنٹے پہلے ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہہ دیا، جو ہماری فیملی میں خاندان میں ڈاکٹر تھے، جب ان کو سب چیزیں بتائیں تو انہوں نے کہا 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے کہ یہ روح نکل جائے. اور واقعتاً اتنے ہی وقت لگا. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی وہی میں نے کہا لوگوں کی اموات، کیونکہ ڈاکٹر ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کتنی اموات ہوتی ہیں وہاں پر. کہا آخری وقت میں کسی کو ملنے کا، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسپتال والے کہتے ہیں بھائی ہو گیا، مر گیا بھائی، اب لے جاؤ اس کو، اٹھا کے پیسے بھرو ہمارے اور لے جاؤ یہاں سے اٹھا کے. کہا آخری وقت میں وہ چیزیں سامنے ہی ہوئی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آخری وقت میں اپنی آنکھیں بھی بند کر لی. میں بھی وہیں بیٹھ کر کلمہ پڑھتا رہا اس وقت میں، اور تھوڑے ہی وقت میں پھر یہ سانسیں ہوئی. فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، کل میں بھی ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یہی حقیقت ہے اس کے لیے. آج میں ہوں، کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آئندہ آنے والے وقت میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. لیکن یہ چیزیں اس کے بعد بھی لوگ کہتے رہے اس کے اندر. میں نے گھر پہ ہی رکھا والد صاحب، اسی بستر پر، اسی جگہ پہ رکھا اس کے اندر. میرے بھائیوں نے بھی کہا، میرے ماموں نے بھی، بعضوں نے کہا، اور لوگوں نے بھی کہا سرد خانے میں لے جاؤ. میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا یہاں سے لے جانے کا، کیسے لے جاؤں یہاں سے. اور رات کو میں ان کے برابر نہیں، اسی بستر پہ ہی لیٹا رہا ان کے برابر میں، ان کے ساتھ. اور میں نے کہا کہیں لے کے نہیں جاؤں گا، یہیں رکھوں گا، یہیں خود سے غسل دیں گے ہم سارے بھائی مل کر اس کے. میرا گھر، جو لوگ گئے ہوں گے اندر انہوں نے میرا گھر دیکھا ہوگا وہ کتنا بڑا ہے اور کتنی جگہ ہے اس کے اندر. اسی گھر کے اندر رکھا بھی اور اسی گھر کے اندر غسل بھی دیا. آج اتنے بڑے ہمارے محلات ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنے ماں باپ کو غسل دینے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہمت ہے ہمیں دینے کی اس کے اندر، نہ ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں. وہی میں کہوں گا یہ ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ غسل دینا کیسے، کفن دینا کیسے. یہ ہماری بھی تو غلطی ہے نا اس کے اندر، ہم نے کیوں نہیں بتائی وہ چیز. گھر میں بچہ جو ہے، میری والدہ کی جو ہے چپل سیدھی کر رہا تھا، پیر سے سیدھی کر رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا پیر سے نہیں، ہاتھ سے سیدھی کر بھائی، ہاتھ سے. پیر سے کیوں کر رہا ہے؟ ہاتھ سے اٹھا ماں کی چپل، اپنی دادی کی چپل ہاتھ سے اٹھا کے سیدھی کر اس کے. یہ چیزیں تربیت کروانے کی، اپنے بچوں کی یہ تربیت کروانے کی ہے. ورنہ آپ کی اس نظام تعلیم سے، ان چیزوں سے جو آج ہمارے سامنے وہ چیزیں، وہی میں نے کہا لوگ رکھنا گوارا نہیں کرتے. بھائی کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے گھروں میں کیا وہ سہولتیں نہیں ہیں؟ اتنی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس رکھنے کے لیے. لوگ رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وحشت ہونے لگ جائے. لوگ غسل نہیں دیتے کہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور کیسے غسل ہوتا ہے، کیسے رکھتے ہیں، وہاں پر جا کے دیکھ